بنے صاحب، ان کے بارے میں بھی بتائیے. یہ کسی بھی شخصیت کا جائزہ لینا ہو اس کا مقام کیا ہے تو 3 زاویوں سے اسے پرکھا جاتا ہے. اچھا وہ کیا؟ اساتذہ، اوکے، پڑھانے والے، ان کے تلامذہ جنہوں نے جو ان کے اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے، جو ان کے ہم درس ہوتے ہیں، ہم جماعت ہوتے ہیں، دیکھا یہ جاتا ہے کہ کیسے لوگ ہیں. اوکے ٹھیک ہے. اب یہ 3 پہلوؤں سے جب ہم امام ابو داؤد کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ انتہائی بلندیوں پر فائدہ، یعنی اوپر نیچے دائیں بائیں، دائیں بائیں، سادہ سے الفاظ میں اوپر نیچے دائیں بائیں. اب ان کی شخصیت دیکھا جائے کہ اساتذہ ان کے کیسے تھے، کتنے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر خطیب تبریزی نے ایک بات کہی ہے. وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اخذ العلم ممن لا یحصى، اتنے ان کے اساتذہ تھے جن کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا. واہ 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 واہ. جنہوں نے تحدید کی بھی ہے وہ کہتے ہیں جی کم از کم 300 اساتذہ ان کے تھے. اور یہ کہہ دینا آسان ہے، 300 اساتذہ جو ہے، مطلب اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. اچھا اسے ابن حجر عسقلانی وہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يَرْوِي إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ. ان کے اساتذہ کا سٹیٹس کیا تھا؟ ایک تھا نا انفرادی طور پر یہ مجموعی طور پر یہ ایسے بندے سے روایت لیتے ہی نہیں تھے جو مشکوک ہوتا تھا. واہ. اور انتہائی بلندی پر جو صداقت کی بلندیوں پر فائز ہوتا یہ اس سے روایت لیا کرتا. واہ واہ واہ. اچھا اسی طرح سے یہاں پر جب آپ سے ہی پوچھا گیا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ میں تو ایسے لوگوں سے روایت لیتا ہوں جو بڑے سکہ قسم کے ہوتے ہیں، تو آپ بتائیے کہ سوار بن سہل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ فرماتے ہیں لو لم اسق، اگر میں ان پر یقین نہ رکھتا تو پھر کیا ہوتا؟ لم اروی عنہ، میں ان سے روایت ہی نہ لیتا. یعنی اتنے ٹھوس اقدام کے ساتھ. واہ واہ. اچھا اسی طرح سے ضعیف راوی بھی آپ کے ملتے ہیں اور آپ نے ان کی خود وہاں پر وضاحت بھی کر دی ہے کہ یہ ضعیف راوی، مگر چونکہ آپ کی اساتذہ میں اتنے افراد ہیں، ایسے افراد ہیں کہ جو ثقات کے وہ نیر تابع ہیں، ان کی موجودگی میں یہ چند ایک کی ہونا یہاں پر آپ کی ثقات پر وہ حرف پیدا نہیں کرتا. بالکل ٹھیک. امام ابو داؤد رحمہ اللہ آپ کی اساتذہ میں لطف کی بات ہے جیسے آپ نے بھی بیان فرمایا، امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہوے، واہ، ان کی ایسی شخصیتیں، امام ابو ثور، امام یحییٰ بن معین، واہ، اور سعید منصور، سلیمان بن حرب، سلیمان بن عبد الرحمن، امام شجاع بن مخلد، ایسی شخصیتیں، کانوی، محمد بن منہال، یہ وہ شخصیتیں ہیں جو آپ کی اساتذہ میں شامل ہیں. یعنی سب ٹاپ آف دا لائن شخصیات، سب علم کے مینار ہیں، علم کے مینار ہیں. اور پھر یہ ہے کہ یہاں پر کوئی شک نہیں آپ کے اساتذہ بہت ہیں اور ان کا احصاء ہم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ آپ کی امام ابو داؤد کے جو استاد امام احمد بن حنبل، یہ ان کی وضع قطع چال، امام ابو داؤد کی وضع قطع چال ڈھال گفتار رفتار تدریس تقریر، وہ جو تمہیز فرمایا کرتے وہ اپنے استاد کے عین نقش قدم پر چل رہے، اور مذہبی اعتبار سے اب حنبلی تھے اور ہم اور پھر ساتھ بات یہ ہے کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ احمد بن حنبل، حضرت امام ابو داؤد یہ مشابہ تھے حضرت امام احمد بن حنبل کی، مشابہت اختیار، وضع قطع شکل صورت میں ان کی مشابہت. اور صرف تعارف کے لیے میرا خیال ہے امام احمد بن حنبل کا ہی نام کافی ہے، یہ نام کافی ہے. اور پھر لطف کی بات یہی ہے نا جی کہ یہاں پر یہ مشابہ ہیں اپنے استاد احمد بن حنبل کے، حضرت امام احمد بن حنبل حضرت وکیع کے مشابہ، حضرت وکیع جو ہیں یہاں پر یہ مشابہ منصور کے، ابراہیم کے، علقمہ کے، حضرت علقمہ جو ہے یہ مشابہ ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے سلسلہ کہاں تک بڑھتا چلا جاتا ہے، یعنی فیض جو ہے وہ سرکار علیہ السلام سے چل کر یہاں تک پہنچتا ہے. اس لیے آج بھی جو لوگ سنن ابی داؤد پڑھتے ہیں وہ اس انداز کے ساتھ آگے بڑھیں کہ ہم بسلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ رہے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر امام ابو داؤد کے تلامذہ، ہم ان کا شمار کیا، جن کے اساتذہ کی تعداد شمار نہیں ہے، بالکل صحیح. اور ان کے تلامذہ جو ہیں وہ یہ ہزاروں افراد ان کے درس حدیث میں شامل ہوا کرتے ہیں، جن کا نام ہم یہاں پر نہیں لے سکتے کہ وہاں پر وہ کتنے افراد تھے. تاہم اتنی بات کہ جیسے شیخ نے فرمایا کہ یہاں پر امام ترمذی، شیخ نسائی، یہ وہ افراد ہیں جو آپ کے حلقے میں شامل ہیں. اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے حلقے میں شامل ہونے میں جو آپ کے استاد احمد بن حنبل ہیں، اب وہ آپ کے استاد بھی ہیں
مگر جس وقت آپ نے ایک حدیث بیان کی کہ عطیرہ، تو وہاں پر لا عطیرہ میں یہ ٹھیک۔ اپنے استاد کو بھی انہوں نے شاگرد